کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا ہے؟ دنیا کی سب سے قدیم کہانی جو صدیوں سے سنائی جا رہی ہے، کیا ہو اگر وہ محض کوئی ماضی کا قصہ نہ ہو، بلکہ اس وقت بالکل اسی لمحے ہمارے اپنے شعور کے اندر لائف چل رہی ہو؟ حیران کن ہے نا؟ آج کی اس خاص ویڈیو پیشکش میں ہم بالکل اسی راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ ہم مل کر یہ کھوج لگائیں گے کہ شعور اور روح کا یہ پراسرار سفر آخر ہے کیا، اور ایک اتنی پرانی کہانی دراصل ہر انسان کے اپنے اندر کی کہانی کیسے بن جاتی ہے۔ دیکھیں، جب ہم سیدنا آدم علیہ السلام کی کہانی سنتے ہیں تو عام طور پر ذہن میں ایک تاریخی واقعہ آتا ہے، لیکن اگر ذرا گہرائی میں اتر کے سوچیں تو یہ صرف ہسٹری نہیں ہے، یہ دراصل ہماری اندرونی جنت اور ہمارے اپنے شعور کے ارتقاء کا ایک بہت ہی قریبی، ایک روحانی نقشہ ہے، ایک ایسا سفر جو ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر ہر روز مسلسل طے کر رہا ہے۔ ہم اکثر اس قدیم کلام کو محض ایک ہسٹری بک سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن حقیقت بالکل اس کے الٹ ہے۔ یہ متن ایک بہت گہرا آئینہ ہے، ایک ایسا آئینہ جو ہمیں وحدانیت سے جدائی کے احساس تک کا سفر دکھاتا ہے، اور پھر واپس اپنے اصل کی طرف لوٹنے کا راستہ بھی۔ یعنی یہ پرانے اور روایتی خیالات کو توڑ کر روح کا ایک بالکل ہی نیا اور وسیع نظریہ پیش کرتا ہے۔ اب اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے اس کے اندرونی کرداروں سے ملنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے اندر بنیادی طور پر دو حصے کام کر رہے ہیں۔ یہاں لفظ آدم دراصل اس خالص روح کی علامت ہے جسے براہ راست رب کی طرف سے پھونکا گیا، اور دوسری طرف ان کا زوج یعنی جوڑا، وہ ہمارے نفس یعنی ہیومن ایگو کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ اس کائنات میں ہر چیز جوڑوں کی شکل میں بنائی گئی ہے۔ تو پھر روح اور نفس میں اصل فرق کیا ہے؟ آئیے اسے ذرا آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ روح بالکل پاک، بے داغ اور خالص روشنی ہے۔ یہ ہمیشہ خدائی محبت سے جڑی رہتی ہے اور اسی لیے اسے کبھی سزا نہیں دی جا سکتی۔ لیکن دوسری طرف ہے ہمارا نفس۔ یہ وہ تجرباتی حصہ ہے جو دنیا کے امتحانوں، انسانی جذبات اور اچھائی برائی کی روزمرہ کشمکش سے گزرتا ہے۔ یہی وہ نفس ہے جس میں بار بار اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ اور بالکل یہی بات ہمیں جنت کی اصل اور گہرے مطلب تک لے آتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جنت کا لفظ جن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے چھپا ہوا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت محض کوئی فزیکل جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اندر کی اس اصل غیر منقسم ہم آہنگی کا نام ہے۔ ایک ایسی کیفیت جب ہماری روح اور نفس بالکل ایک صف میں ہوں، مکمل توازن میں ہوں، یعنی جب اندر کوئی جنگ نہ ہو رہی ہو، بس وہی اصل جنت ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، پھر وہ شجر ممنوعہ، وہ درخت کیا تھا؟ دراصل وہ درخت شعور کی ایک حد یا باؤنڈری کی علامت ہے۔ اس درخت کا پھل کھانے کا سیدھا سا مطلب تھا ڈیوالٹی، یعنی دوگلے پن کے دروازے کا کھل جانا۔ یہیں سے پہلی بار تضاد پیدا ہوا، اچھائی اور برائی کا تصور سامنے آیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ علیحدگی کے اس فریب سے ایگو یعنی ہماری انا نے جنم لیا۔ اندھیرے اور روشنی کا وہ فرق جو پہلے کبھی نہیں تھا، وہ یہیں سے محسوس کیا گیا۔ اور اس کے بعد کہانی میں اچانک تیزی آ جاتی ہے۔ خالص شعور اس مادی 3D دنیا میں نیچے اترتا ہے۔ لیکن رکیں، یہاں ایک بہت اہم غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے۔ زمین پر آنا کوئی سزا نہیں تھی، بالکل نہیں۔ یہ تو دراصل ایک ڈیوائن ڈیزائن تھا، ایک مکمل منصوبہ تھا تاکہ ہم وقت، جگہ اور تضادات کا خود تجربہ کر سکیں۔ کیونکہ اندھیرے کو دیکھے بغیر روشنی کی اصل قدر کیسے جانی جا سکتی ہے؟ یہ زمین پر آنا دراصل اس قربت کو نئے اور گہرے انداز میں پہچاننے کا ایک شاندار موقع ہے۔ یہاں ایک بہت ہی گہرا اور زبردست فلسفہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ یہ جو بیرونی دنیا ہمیں نظر آتی ہے، یہ کچھ اور نہیں، بس ہماری اپنی اندرونی حالت کا ہی عکس ہے۔ اگر نفس کے اندر جنگ چل رہی ہے، خوف ہے، تقسیم ہے، تو باہر کی دنیا میں بھی ہمیں وہی فساد اور کرپشن نظر آئے گی۔ لیکن جب اندر کی صفائی ہوتی ہے، روح اور نفس میں صلح ہو جاتی ہے، تو حیرت انگیز طور پر بیرونی دنیا میں بھی خود بخود امن اور سکون ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کھوئی ہوئی ہم آہنگی کو واپس کیسے پایا جائے؟ اسی واپسی کا نام توبہ ہے۔ اگر ہم توبہ کو آج ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھیں تو یہ صرف زبانی معافی مانگ لینے کا نام نہیں ہے۔ توبہ کا اصل مطلب ہے واپسی، اپنے سورس، اپنی اصل کی طرف واپس لوٹنا۔
اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ ان خاص کلمات اور کوڈز کے ذریعے جو پیدا ہوتے ہی ہمارے دلوں کے اندر پہلے سے نقش کر دیے گئے ہیں، ہمیں بس انہیں یاد کرنا ہوتا ہے۔ خیر، یہ واپسی کا سفر اتنا سیدھا اور سادہ بھی نہیں ہے۔ انسانی نفس کوئی ایسی چیز نہیں جو ایک ہی حالت میں رکی رہے۔ اسے اپنا وہ اندرونی سکون واپس پانے کے لیے ارتقاء کے ایک طویل سفر سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہماری ایگو مختلف درجے طے کرتی ہوئی قدم بقدم بلندی کی طرف سفر کرتی ہے۔ آئیے ان تینوں درجوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ہے نفس امارہ۔ یہ وہ کیفیت ہے جو مسلسل برائی کی طرف دھکیلتی ہے، جہاں ہر وقت خوف اور تقسیم کا راج ہوتا ہے۔ پھر سفر تھوڑا آگے بڑھتا ہے اور ہم پہنچتے ہیں نفس لوامہ پر۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان خود کو ملامت کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے اور اسے اپنے اندر کے اندھیرے اور روشنی کے درمیان ایک شدید کشمکش محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور پھر بالآخر نفس مطمئنہ کا مقام آتا ہے۔ یہ وہ شاندار منزل ہے جہاں روح اور نفس کی آپس میں صلح ہو جاتی ہے اور مکمل گہرا سکون نصیب ہوتا ہے۔ اور یہاں اس پورے سفر کا سب سے خوبصورت اور سب سے حیران کن راز کھل کر سامنے آتا ہے۔ اصل جنت تو کبھی کھوئی ہی نہیں تھی۔ جی ہاں، وہ صرف پردوں کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ ہماری اندرونی جنت آج بھی اسی وقت ہمارے ذہن اور جسم کے شور شرابے کے بالکل پیچھے موجود ہے۔ گہرے دھیان، تنہائی، تزکیہ اور یاد الہی کے ذریعے اس پردے کو ہٹایا جا سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے سیدہ مریم علیہ السلام نے تنہائی اور مراقبے کے ذریعے وہ کامل اندرونی سکون پا لیا تھا۔ اب ذرا اس مکمل نقشے کو ایک ساتھ دیکھیں۔ یہ روح کے ایک شاندار اور عظیم سفر کا پورا خاکہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وادانیت اور پاکیزگی سے کہانی شروع ہوتی ہے، پھر شجر ممنوعہ کے ذریعے ڈوالٹی آتی ہے اور ہم اس مادی دنیا میں اترتے ہیں۔ اس کے بعد اندر سے بیداری پیدا ہوتی ہے اور آخرکار توبہ کے ذریعے ہم دوبارہ اپنی اسی اصل جنت اور ہم آہنگی کو پا لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا زبردست چکر ہے جہاں روح بیدار ہو کر بالآخر اپنی اصل منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ اس سارے حیرت انگیز سفر کا نچوڑ اس آخری پیغام میں چھپا ہے۔ آسمانوں میں کہیں دور جنت تلاش کرنا چھوڑ دیں اور اسے اپنے اندر تعمیر کریں۔ اللہ تو انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کا واضح اور سیدھا سا مطلب یہی ہے کہ ہم کہیں باہر کسی نئی جگہ نہیں جا رہے، بلکہ ہم سب صرف اور صرف اپنے سچے اور حقیقی گھر کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں۔ اصل سکون تو وہی ہے جہاں سے آغاز ہوا تھا۔ تو اگر آج کی اس ویڈیو نے شعور کے اس شاندار سفر کو سمجھنے میں ذرا سی بھی مدد کی ہے اور یہ گہری معلومات پسند آئی ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیں تاکہ ایسی ہی زبردست شعور کو جگانے والی ویڈیوز مسلسل ملتی رہیں۔ اور نیچے کامنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ ہمیں جان کر بہت خوشی ہوگی کہ یہ معلوماتی سفر کیسا لگا۔